بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ربیع الاول یہ وہ دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت نے ثانیہ کربلا کے بعد اپنا سوگ ختم کیا تھا۔ اسے عید زہرا سلام اللہ علیہا اور عید شجاع بھی کہتے ہیں۔ چند شرپسند عناصر کے بقول یہ عید حضرت عمر کے یوم وفات کی مناسبت سے عید زہرا اور فرحت الزہرا کے نام سے خوشی کی محفل برپا ہوتی ہیں۔ حالانکہ تاریخی روایات کے مطابق وہ 27 ذی الحج کو ابو لولو کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور اس کے 3 دن بعد در فانی سے کوچ کر گئے۔ مراجع اور شیعہ علماء اس عنوان سے محفل کے انعقاد کو جائز نہیں سمجھتے کہ جن میں اہل سنت مذہب کے بزرگوں اور مقدسات کی توہین ہوتی ہو۔ عمر بن سعد کا قتل۔ زاد المیعاد میں علامہ مجلسی کے مطابق ایک قول کی بنا پر ربیع الاول کی 9 تاریخ کو مختار ثقفی کے ہاتھوں عمر بن سعد مارا گیا۔ عمر بن سعد پیغمبر اکرم کے صحابی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، جو عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے کوفہ کی سپاہ کا سپہ سالار مقرر ہوا، جسے امام حسین علیہ السلام سے مقابلے کی ذمہ داری سونپی گئی، اور اس لشکر نے 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے 72 اصحاب و اہل بیت کے اصحاب کو شہید کیا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ جب مختار نے حضرت حنفیہ کی خدمت میں قاتلان امام علیہ السلام کے سروں کے ساتھ ایک خط بھی اس مضمون کے ساتھ لکھ کر بھیجا تھا کہ میں نے آپ کے مددگاروں اور مارنے والوں کی ایک فوج آپ کے دشمنوں کو قتل کرنے کے لیے موصل بھیجی تھی۔ اس فوج نے بڑی جوان مردی اور بہادری کے ساتھ آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور بے شمار دشمنوں کو قتل کیا، جس سے مومنین کے دلوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی اور آپ کے ماننے والے نہایت خوشی اور مسرور ہوئے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا کردار ابراہیم ابن ملک اشتر نے ادا کیا، جو سب سے زیادہ تحسین و آفرین کے مستحق ہیں۔ جناب محمد حنفیہ کے سامنے جب وہ تمام سر پیش کیے گئے تو دیکھتے ہی سجدہ شکر میں جھک گئے اور جناب مختار کے حق میں دعا کی کہ خداوند مختار کو جزائے خیر دے، جس نے ہماری طرف سے واقعہ کربلا کا بدلہ قاتلان حسین علیہ السلام سے لیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ شکر سے سر اٹھا کر عرض کیا، پالنے والے تو ابراہیم ابن ملک اشتر کی ہر حال میں حفاظت فرما اور دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ اس کی مدد کرتا رہ، اور انہیں ایسے امور کی توفیق عطا فرما جو تیری مرضی کے مطابق ہوں اور جن سے تو راضی ہو، اور ان کو دنیا اور آخرت میں بخش دے۔ سر ابن زیاد ملعون امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں۔ جناب حنفیہ نے ابن زیاد، عمر سعد، حسین بن نمیر اور شمر ذی الجوش وغیرہ کے سروں کو امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ارسال فرمایا۔ ان دنوں حضرت مکہ معظمہ میں ہی مقیم تھے۔ حضرت کی خدمت میں ان ملعونوں کے سر پہنچے اور آپ کی نگاہ ان سروں پر پڑی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً سجدہ شکر میں اپنا سر رکھ دیا اور بارگاہ احادیث میں عرض کی، پالنے والے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے دشمنوں سے انتقام لیا ہے۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدایا مختار کو جزائے خیر دے کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو قتل کیا ہے۔ جس وقت ابن زیاد کا سر آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، آپ ناشتہ تناول فرما رہے تھے۔ ان سروں کو دیکھ کر آپ نے سجدہ شکر کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے میری وہ دعا قبول کر لی جو میں نے دربار کوفہ میں کی تھی، جب میرے پدر بزرگوار کا سر تشت میں رکھا ہوا تھا اور اس وقت ابن زیاد ملعون ناشتہ کر رہا تھا، یعنی خداوندہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا
جب تک مجھے ابن زیاد ملعون کا کٹا ہوا سر نہ دکھا دے۔ اس کے بعد حضرت زین العابدین علیہ السلام نے داخل خانہ ہو کر مستورات عصمت و طہارت سے فرمایا کہ اب لباس ماتم تبدیل کرو، آنکھوں میں سرما لگاؤ، بالوں میں کنگھی کرو۔ چنانچہ آپ کے ارشاد کے مطابق اہل حرم نے عمل کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سے آج تک اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ کسی نے سرما لگایا تھا اور نہ ہی بالوں میں تیل ڈالا تھا۔ کتاب امیر المختار مصنف سید بشارت حسین کامل مرزا پوری لکھتے ہیں، 9 ربیع الاول اس لحاظ سے بھی خاص اہمیت کا حامل ہے کہ 9 ربیع الاول سن 260 ہجری کو حضرت حجت القائم آل محمد حضرت صاحب العصر والزمان نے امامت کا منصب پوری ذمہ داری کے ساتھ سنبھالا۔ ویسے ربیع الاول کا مہینہ اپنی شان میں ایک عجیب ہی مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، امام صادق علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ، بعض روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ، اسی مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ گویا دین ختم کا آغاز بھی اسی مہینے سے ہوا۔ اسی مہینے امام حسن عسکری علیہ السلام خون خوار عباسی بادشاہ کے ہاتھوں 8 ربیع الاول کو شہید ہوئے، تو 9 ربیع الاول کی رات امام زمانہ کی امامت و ولایت کا آغاز ہوا۔ سلام ہو اس مبارک مہینے پر جس کی ابتدا میلاد خاتم الانبیاء کی رسالت سے ہوئی اور اس کی انتہا ولایت ختم الاوصیاء علیہ السلام پر ہوئی۔ مزید اسلامی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔